کتنے دلائل ہو گئے؟ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ کہ اہل حدیث علماء، عرب و عجم علماء، محدثین سب یہی نقل کرتے چلے آتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں یہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ حدیث ان کے نزدیک حجت ہوتی تو فوراً پیش کر دیتے بھائی بخاری کی صحیح سند سے 8 رکعت تراویح پڑھنا ثابت ہے۔ تو یہ اختلاف کیوں ہوتا پھر؟ امام احمد ابن حنبل کو بھی یہ حدیث معلوم تھی، امام شافعی کو بھی معلوم تھی، امام مالک کو بھی معلوم تھی، اور امام ابو حنیفہ کو بھی معلوم تھی۔ اس کے باوجود یہ حضرات 8 رکعت تراویح کے قائل نہیں ہوئے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس حدیث کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ کل دلائل کا خلاصہ ہے۔ اور ایک اور بات کہ اگر یہ حدیث تراویح کے باب میں ہوتی تو یہ جو محدثین ہیں نا صحاح ستہ کے مؤلفین، وہ تراویح کی حدیثیں اور تہجد کی حدیثیں الگ الگ بیان نہ کرتے۔ محدثین یہ حدیث تہجد کے باب میں تو ذکر کرتے ہیں، قیام رمضان میں ذکر نہیں کرتے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ محدثین کی نظر میں بھی اس حدیث کا تہجد سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو میں جلدی وہ دلائل پڑھ کے سنا دوں جلدی بس۔ پہلی حدیث اب سنیں آپ لوگ، میں 24 حدیثیں لایا ہوں 20 رکعت تراویح پر۔ کتنی؟ 24 حدیث۔ ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں حدثنا وکیع عن مالک بن انس عن یحیی بن سعید ان عمر بن الخطاب امر رجلا یصلی بهم 20 رکعتا۔ وکیع کہتے ہیں مجھ سے امام مالک نے، وہ کہتے ہیں مجھ سے یحیی بن سعید نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ 20 رکعتیں لوگوں کو پڑھائیں۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ مرسل کا معنی یحیی بن سعید درمیان میں واسطہ حذف کر کے ڈائریکٹ عمر بن خطاب سے نقل کر رہے ہیں۔ اس میں انقطاع کی وجہ سے غیر مقلد کہتے ہیں قابل قبول نہیں ہے، مگر اس کا میں ابھی آگے جواب دیتا ہوں آپ کو۔ دوسری حدیث حدثني عن مالك عن يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان ب23 ركعه، موطا امام مالک کی حدیث۔ یزید بن رومان کہتے ہیں کہ امام مالک بیان کرتے ہیں یزید بن رومان سے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں رمضان میں 23 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے۔ یہاں بھی یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا، تو یہ حدیث کس کی حدیث کہلاتی ہے؟ مرسل۔ راوی اپنے اوپر کا راوی حذف کر کے ڈائریکٹ صحابی کی طرف نسبت کرتا ہے، ایک واسطہ حذف کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھو محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث مرسل ہونے کے باوجود صحیح ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یزید ابن رومان اور یحییٰ ابن سعید نے اوپر کا راوی حذف اس لیے کیا ہے کہ اوپر کے راوی کو بیان کرنے کی ضرورت تھی نہیں، کیونکہ یہ حضرات مدینہ میں حضرت عمر نے جو 20 رکعت تراویح کا سیٹ اپ کوئی نظام جو چلایا نا، اس کو کھلے آنکھوں دیکھ رہے تھے، تو اتنا واضح دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے اس کو سند بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ سند اس کو ضعیف کر دیتی۔ لوگ سمجھتے ایک آدمی بیان کر رہا ہے۔ فَإِنَّ الْمَدِينَةَ كُلُّهَا تُسْنِدُهُ، سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عرب عالم ہیں شیخ صالح المنجد، آج بھی سعودی عرب میں موجود ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور دوسرے علماء نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں یزید ابن رومان نے واسطہ اس لیے بیان نہیں کیا، فَإِنَّ الْمَدِينَةَ كُلَّهَا تُسْنِدُهُ، پورا مدینہ اس کی گواہی دے رہا ہے، تو اس کو بیان کرنے والا ایک نہیں ہے، پورا مدینہ اس کو بیان کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کو کی بنیاد پر ابن تیمیہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ حضرت عمر 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ کسی ایک محدث سے بھی کوئی جلیل القدر محدث نے اس حدیث کی تضعیف نہیں کی ہے، بلکہ سب اسی حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں حضرت عمر نے لوگوں کو کتنی رکعتیں پڑھائی تھی؟ 20 رکعت پڑھائی تھی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو اپنے الفاظ ہیں وہ میں سب آپ کو پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ۔ تیسری حدیث، اچھا ابن تیمیہ فرماتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُومُ بِالنَّاسِ 20 رَكْعَةً فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَيُوتِرُ ب3۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ ابی بن کعب لوگوں کو 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے۔ تو ابن تیمیہ تو خود غیر مقلدین کے امام سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بات حضرت عمر سے ثابت ہے۔ پتہ چلا کہ ابن تیمیہ نے بھی یزید ابن رومان کی حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اچھا، یہ 2 حدیثیں ہو گئیں۔ تیسری، موطا امام مالک
ابھی بتایا نا حافظ زبیر علی صحیح صاحب کیا کہتے ہیں، موطا کی ساری حدیثیں صحیح ہیں. فرماتے ہیں حدثني عن مالك عن داود بن الحسين انه سمع الاعرج يقول ما ادركت الناس الا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خففا. الاعرج فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو پایا، یہ تابعی ہیں اور لوگوں سے مراد ہے صحابہ. فرماتے ہیں میں نے صحابہ کرام کو پایا کہ وہ رمضان میں کفار کو پر لعنت بھیجتے تھے، قنوت نازلہ وغیرہ پڑھتے ہوں گے. وکان القاری، اور جو رمضان میں جو تراویح میں امام ہے نا جو قاری ہے، وہ کیا کرتا تھا، یقرأ سورۃ البقرۃ فی 8 رکعات، وہ 8 رکعتوں میں سورہ بقرہ ختم کر دیتے تھے. 8 رکعتوں میں. یہ کس کا عمل بیان کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کا. اور بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے تو سورہ بقرہ 8 رکعتوں میں قاری ختم کر دیتا تھا. فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي 12 رَكَعَةً، جس دن 12 رکعتوں میں سورہ بقرہ ختم ہوتی، لوگ یہ سمجھتے کہ آج ہلکی نماز پڑھائی ہے. کیا مطلب؟ تراویح تو زیادہ رکعتیں ہوتی تھی، لیکن بتا رہے ہیں کہ 8 رکعتوں میں سورہ بقرہ. پتہ چلا تراویح کی رکعتیں 8 سے زیادہ تھیں. 8 میں تو صرف سورہ بقرہ ختم ہوتی تھی، اور کہہ رہے جس دن 12 رکعتیں میں سورہ بقرہ ختم کرتے تھے تو ہم سمجھتے تھے آج نماز ہلکی پڑھائی ہے. تو پتہ چلا 8 اور 12 سے بولو نا بھائی زیادہ ہوتی تھی. یہ بھی موطا امام مالک کی حدیث ہے، جس کے بارے میں اہل حدیث حضرات بھی مانتے ہیں کہ اصح الکتبی فی الارض، زمین پر اس وقت میں سب سے صحیح ترین کتاب موطا امام مالک تھی. آگے امام بہقی فرماتے ہیں، اپنی سند بیان کرتے ہیں، انبانا احمد بن محمد بن اسحاق بن عیسیٰ السنی قال حدثنا محمد بن سعید البروزی قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم الدروقی قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن الربیع بن صہیب الکاہلی عن زید بن وهب قال كان عمر بن الخطاب يروحنا في رمضان يعني بين الترویحتین قدر ما يذهب الرجل من المسجد الى سلع. زید بن وهب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ہر 2 تراویحوں کے بعد ہمیں سکون دیا کرتے تھے. ہر 2 تراویحوں کے بعد ہمیں تھوڑا آرام دیا کرتے تھے. کتنی دیر؟ جتنی دیر میں مسجد سے صلہ مقام تک کوئی شخص ہو کے آ جائے، اتنا توقف کیا کرتے تھے. 2 تراویحوں کے، ایک تراویح 4 رکعتوں کا ہوتا ہے، آگے اس میں بھی حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ. 2 تراویح کتنے ہو گئے؟ 8. تو پتہ چلا 8 رکعتوں کے بعد تھوڑا سا، اگر 8 ہی رکعتیں ہوتی تھیں تو پھر آرام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو کچھ دلائل ایسے ہیں جو میرے اپنے واردات ہیں، یعنی جو میں نے اپنے علماء کی کتابوں میں ابھی تک نہیں دیکھے ہیں. سمجھ رہی بات؟ 8 رکعتوں کے بعد کیا دیتے تھے؟ اتنی دیر کے صلہ مقام سے انڈا موڑ سے ہو کے آ جاؤ. صحیح ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا کہ 8 سے بہرحال زیادہ ہوتی تھی، تبھی تو 8 کے بعد آرام دیتے تھے. اچھا بھائی آگے یہ 4 حدیثیں ہو گئیں. حدیث نمبر 5، امام بہقی بہت بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں انبنا ابو زکریا ابن ابی اسحاق قال انبنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال انبنا جعفر بن عون قال انبنا ابو الخصيب قال كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي 5 تراويحات 20 ركعة. ابو الخصیب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سوید ابن غفلہ، یہ بھی بہت یعنی بڑے صحابی ہیں، طویل العمر صحابی تھے یہ. وہ ہمیں رمضان میں 5 تراویحیں پڑھاتے تھے. 5 تراویحیں. اب کوئی اس پہ اشکال کر سکتا ہے غیر مقلد کہ میں 2 رکعتوں کو ایک تراویحہ کہتا ہوں، صحیح ہے نا؟ تو آگے اس کا جواب دے رہے ہیں 20 رکعتن یعنی 20 رکعت. 20 20 کو کہتے ہیں یعنی 20. تو اس سے ترویحہ کا مطلب بھی اس حدیث سے پتہ چل گیا. اور سوید ابن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہے، ان کی رکعتوں کی تعداد بھی. یہ ترویحے کا جو 4 عدد ہے نا، یہ بہت اہم ہے. یہ میں آخر میں بتاؤں گا آپ کو اس سے 20 رکعت تراویح کا کیسے ثبوت ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو پتہ یہ چلا کہ 5 تراویح حضرت سوید ابن غفلہ پڑھاتے تھے. 5 تراویح. اور آگے بتا رہے ہیں کہ وہ کل رکعتیں کتنی ہوتی تھی؟ 20.
تو 20 رکعتیں 5 تراویحیں جبھی بنیں گی جب ایک تراویح، انگلیوں سے بھی بتا رہا ہوں بالکل، پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آگے امام بہقی کہتے ہیں وروینا عن شتیر ابن شکل وکان من اصحاب علی انہ کان یؤمہم فی شہر رمضان ب20 رکعۃ ویوتر ب3۔ امام بہقی کہتے ہیں کہ شتیر ابن شکل یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، ان کی روایت مستقل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ، یہ میں نے ابھی کیونکہ امام بہقی نے ذکر کی میں ضمن ذکر کر رہا ہوں، یہ حضرت علی کے بڑے اصحاب میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کو امامت کرایا کرتے تھے، یعنی نماز پڑھایا کرتے تھے ب20 رکعتن، رمضان میں کتنی؟ 20 رکعتیں، ویوتر ب3، اور وتر کتنے ہوتے تھے؟ 3۔ آگے امام بہقی یہ دونوں سندیں بیان کر کے بتاتے ہیں وفی ذالک، ان دونوں سندوں میں قوت لما اخبرنا، آگے جو ہم سند بیان کر رہے ہیں اس کو بھی تقویت مل جاتی ہے ان 2 حدیثوں سے۔ تو پتہ چلا امام بہقی اس 2 حدیثوں کو صحیح قرار دینے کے ساتھ اگلی تیسری کو بھی، یہ حدیث نمبر کون سی چل رہی ہے؟ 5 اور 6 بھی ہو گئی اس میں، صحیح ہے نا؟ چھٹی کون سی ہوگی؟ شتیر ابن شکل رحمہ اللہ تعالی، حضرت علی کے اجل تلامذہ میں سے ہیں، یہ شاگردوں میں سے ہیں۔ وفی ذالک قوت، کہہ رہے ہیں ان دونوں روایتوں میں تقویت ہے، لما اس سند کی جو ہم آگے بیان کر رہے ہیں۔ اخبرنا ابو الحسین ابن الفضل القطان ببغداد قال انبانا محمد بن احمد بن عیسیٰ ابن عبدک الرازی قال حدثنا ابو عامر عمرو بن التمیم قال حدثنا احمد بن عبد الله بن یونس قال حدثنا حماد بن شعین عن عطاء بن السائب عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی رضی اللہ عنہ قال دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلا يصلي بالناس 20 ركعة قال وكان علي رضی اللہ عنہ يوتر بهم۔ امام بہقی کہتے ہیں ان دونوں حدیثوں میں اس اگلی تیسری کی بھی تقویت ہے، وہ کیا ہے؟ یہ پوری سند سے بیان کرتے ہیں۔ ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان میں قاریوں کو بلایا، رمضان میں قراء کوفہ میں جو ہے نا بڑے بڑے قاری، ان کو بلایا اور کہا فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا، ان میں سے ایک کو حکم دیا جو زیادہ اچھا پڑھتا ہوگا اس کو حکم دیا، یصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائے، 20 رکعتن، کتنی رکعتیں؟ 20 رکعتیں پڑھائے۔ وکان علی یوتر بہم، حضرت علی آ کے وتر پڑھایا کرتے تھے۔ وتر پڑھانے کون آتا تھا؟ حضرت علی۔ خود حضرت علی 20 رکعتیں کہاں پڑھتے تھے اس کا اس میں تذکرہ نہیں ہے، گھر میں پڑھتے تھے یا کہیں اور جماعت میں، واللہ اعلم۔ آگے کہتے ہیں وَأَمَّا التَّرَاوِيحُ فَفِيمَا أَنبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَنْجُوَيْ الدَّيْنَوَرِيُّ قال حد، یہ اس میں کچھ کتابت کی غلطیاں بھی ہیں۔ قال حدثنا احمد بن محمد بن اسحاق بن عیسیٰ السنی قال انبانا احمد بن عبد الله البزاز قال حدثنا سعد بن يزيد قال حدثنا الحكم بن مروان السلمي قال انبانا الحسن بن صالح عن ابي سعيد البقال عن ابي الحسناء ان علي بن ابي طالب امر رجلا ان يصلي بالناس 5 تراويحات 20 ركعه۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ پوری سند بیان کی ہے، ابو الحسناء سے حضرت علی بن ابی طالب نے لوگوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو 5 تراویحیں پڑھائے، آگے خود لکھا ہے یعنی 20 رکعتیں۔ لیکن اس کے بارے میں امام بہقی فرماتے ہیں وفی ھذا الاسناد ضعف، اس کی سند میں کیا ہے؟ ضعف۔ پتہ چلا بقیہ تینوں کی سندیں، بقیہ تینوں کی سندیں صحیح ہیں۔ یہ حدیث نمبر 7 ہو گئی، اگرچہ یہ 7ویں حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ اصول ہے کہ ضعیف حدیث کی تائید دوسری صحیح حدیث سے ہو جائے تو وہ ضعیف نہیں رہتی، بلکہ ضعیف کی تائید ضعیف سے بھی ہو جائے تو وہ بھی حسن بن جاتی ہے، تو اس کو بھی اصول کے لحاظ سے حسن ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 8 حدثنا، یہ ابن ابی شیبہ امام بخاری کے شاگرد فرماتے ہیں حدثنا حمید بن عبد الرحمن عن حسن عن عبد اليزيد بن رفع قال كان ابي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينه 20 ركعه ويوتر ب3۔ ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7684 فرماتے ہیں کہ عبد العزیز ابن رفع کہتے ہیں کہ ابی ابن کعب، دیکھو حضرت ابی ابن کعب وہ شخصیتیں جن کو حضرت عمر نے حکم دیا تھا تراویح پڑھانے کا، انہی کے بارے میں غیر مقلد کہتے ہیں کہ 8 پڑھاتے تھے۔ یہ جو حدیث ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی پڑھاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ابی ابن کعب لوگوں کو مدینہ میں رمضان میں 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے، تو پتہ چلا ابی ابن کعب کا اپنا عمل بھی کیا تھا؟
20 رکعت. تو ظاہر ہے حضرت عمر نے 20 کا کہا ہوگا, تبھی تو حضرت عمر 8 کہہ رہے ہیں اور یہ 20 پڑھا رہے ہیں, ایسا ممکن ہے کیا؟ حدیث نمبر 10, شتیر ابن شکل جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا, یہ حضرت علی کے بھی شاگرد ہیں, یہ تابعی ہیں بہت بڑے, اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے بھی شاگرد ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کی شخصیت بھی علمی لحاظ سے بہت اونچی ہے, اور حضرت علی تو بہرحال علی علم میں آپ کا مقام ہے. ان کے شاگرد ہیں شتیر ابن شکل رحمہ اللہ تعالی. ان کے والد صحابی تھے. پتہ یہ چلا کہ یہ صحابی کے بول لو بھائی کیا جا رہا ہے, صحابی کے بیٹے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں صحابہ کرام اور تابعین رمضان کی راتوں کو تراویح سے, جہاں 20 رکعت تراویح وہاں نفس تراویح بھی تو ثابت ہو رہی ہے. تو اس میں ہم جیسوں کو جھنجھوڑا بھی جا رہا ہے کہ تم بھی آگے پڑھ لیا کرو, کچھ تم بھی کر لیا کرو, سوتے نہ رہا کرو گھروں میں. شتیر ابن شکل کے بارے میں فرماتے ہیں ابن ابی شیبہ حدثنا ابو بکر قال حدثنا وکیع عن سفیان عن ابی اسحاق عن عبد الله بن قیس عن شتیر ابن شکل انه كان يصلي في رمضان 20 ركعه بالوتر, کہ شتیر ابن شکل وہ بھی رمضان میں 20 رکعتیں اور وتر پڑھا کرتے تھے. ابن ابی ملیکہ جو ہیں یہ بہت بڑے تابعی ہیں, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں, اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مکہ میں جب کچھ دنوں کے لیے خلافت قائم ہوئی تھی تو ان کو مکہ کا قاضی بنایا تھا. فضیلت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور مؤذن بھی تھے, ان کے کیا تھے؟ مؤذن بھی تھے یہ. اچھا, یہ شاگرد ہیں عبداللہ بن عباس کے, عبداللہ بن عمر کے, اور عبداللہ ابن عامر ابن العاص کے. یہ بڑے بڑے صحابہ کے شاگرد ہیں. یہ میں ان کے حوالے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ کوئی انڈا موڑ کے لوگ نہیں تھے. آگے زبیر علی زئی صاحب نے جو ان پہ تبصرہ کیا ہے نا, وہ آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ کسی کھاتے میں نہیں لاتے اتنے بڑے بڑے تابعین کو. بڑے آرام سے 2 لفظ بول کے ان سارے تابعین کے عمل کا انکار کر دیا کہ لوگوں نے جو کچھ کیا ہم اس کے مکلف. ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ لوگ انڈا موڑ کے لوگ تھے یا پٹیل پاڑا کے لوگ تھے. بھائی یہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کے شاگرد تھے, تو یہ بدعت کر سکتے ہیں کیا؟ اب یہ جو میں نے پیچھے جو حضرات بیان کیے ہیں, کوئی عبداللہ بن زبیر کا شاگرد ہے, کوئی حضرت علی کا شاگرد ہے, کوئی عبداللہ بن مسعود کا شاگرد ہے, کوئی عبداللہ بن عباس کا شاگرد ہے, تو ظاہر ہے اپنے استاذوں کو جو چیز دیکھی ہوگی وہی کریں گے نا. یہ اسلاف کسے کہتے ہیں؟ تابعین کا دور اگر اسلاف میں نہیں ہے تو پھر کون اسلاف میں داخل ہے؟ فرماتے ہیں یہ عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سے بھی ہیں, عبداللہ بن عمر کے شاگرد میں عبداللہ بن عمرو بن العاص کے بھی ہیں, اور بہت سارے. پھر حضرت عائشہ کے شاگردوں میں سے بھی ہیں. کتنی بڑی فقیہہ تھی حضرت عائشہ. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد, رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے بھی ہیں. ان کے بارے میں ابن ابی شیبہ میں حدثنا وکیع عن نافع ابن عمر قال كان ابن ابی ملیکہ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعۃ. فرماتے ہیں کہ ابن عمر کے شاگرد ہیں حضرت نافع, بخاری کے راویوں میں سے ہیں, بہت بڑے محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ ہمیں رمضان میں, دیکھو نافع کو پڑھا رہے ہیں, نافع بہت بڑے محدث گزرے ہیں, حضرت نافع بہت بڑے محدث, وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر, تو اس سے ابن ابی ملیکہ کا مقام سمجھ لو وہ کیا ہوں گے. اور بیان کرنے والا کون ہے؟ نافع. وہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعۃ, ہمیں رمضان میں 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے.